تو کتاب کا جواب کتاب ہے نا. یہ کتاب کو آپ ضائع کر دیں یا اس کا جملہ کاٹ دیں، یہ سر سید کی تعلیم نہیں تھی. ہندو مسلم دو آنکھیں ہیں. یہ ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی ہندو ہے، اور ہندوستان جو ہے صرف جغرافیائی حدود کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ سب ہندو و مسلمان ایک ہی طور پر یہاں رہے، ایک ہی طرح کا کھانا کھایا، ایک ہی طرح کا غلہ، ایک ہی طرح کا آب و ہوا میں رہے، تو ہم لوگ سب ہندوستانی ہیں. 17 اکتوبر یعنی کہ سر سید ڈے. ساری دنیا میں پھیلی ہوئی علیگ برادری اس دن جشن مناتی ہے. یہ یوم پیدائش یعنی کہ برتھ ڈے ہے سر سید کا، جنہوں نے علی گڑھ میں MAO کالج تعمیر کیا تھا، جو بعد میں چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طور پر جانا گیا. سر سید کو لے کر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، جس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں، جیسے کہ ان کا نیشن کو لے کر یعنی کہ ملک کو لے کر کیا نظریہ تھا. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 نیشن تھیوری کہیں نہ کہیں انہی کے دماغ کی اپج تھی. اس کے علاوہ بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو ان کو لے کر ہیں. اس بارے میں ہم نے بات کی پروفیسر شافع قدوائی سے. شافع قدوائی ایک کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہیں. وہ اگر سر سید پر دیکھا جائے تو سب سے جو امپورٹنٹ ریسرچر اس وقت ہمارے زمانے میں موجود ہیں تو وہ شافع قدوائی صاحب ہیں. ان کی کتاب جو کہ سر سید کی لائف پر انہوں نے لکھی تھی، اسے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ بھی ملا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اخبارات میں اور میگزین میں لگاتار ان کے مضمون چھپتے رہتے ہیں. آئیے چلیے ہم بات کرتے ہیں شافع قدوائی صاحب سے. شافع صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ عام طور پر جب بھی سر سید کی بات ہوتی ہے تو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، جس میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ نیشن اسٹیٹ کو لے کر، سٹیزن شپ کو لے کر یا پھر نیشن ہوڈ کو لے کر کیا نظریہ تھا سر سید کا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 نیشن تھیوری کی بات سب سے پہلے کی تھی، جبکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مغالطہ یا یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ قوم تھا، اور قوم کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ایک دم سے نیشن میں کر لینا صحیح نہیں ہے. بہت سی باتیں ہیں جس پر بحث چلتی رہتی ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے. سر سید سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہیں. اس میں سب سے بڑی غلط فہمی ان کے تصور قوم سے متعلق ہے. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ سر سید جس زمانے میں لکھ رہے تھے یا ان کے جب ان کا فن پورے فروغ پر پہنچا، اس زمانے میں دیکھیے نیشنلزم، پیٹریٹزم، نیشنلزم اور سٹیزن شپ، یہ 3 لفظ ہیں. شہریت ہے، قومیت ہے، ملکیت ہے، ملک کیا تصور ہے، یہ تینوں چیزیں انٹرچینجبلی یوز ہوتی تھی. سر سید نے تصور قوم پر بہت تواتر سے لکھا اور کئی جگہ تضاد کا بھی اظہار کیا. پہلے جگہ سر سید نے جو قوم کا ان کا جو تصور تھا، کہیں کہیں انہوں نے یہ لکھا کہ اس سے مراد جگہ جگہ، بلکہ جب آپ کو پتہ مدرسۃ العلوم کی جب بنیاد رکھی گئی 1875 میں، انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے، یہ قوم سے مطلب ہندو مسلم دونوں ہیں، اور دونوں کو ہم یہاں تعلیم دیں گے اور دونوں کے دروازے کھلے رہیں گے. پھر انہوں نے جب وائسرائے کونسل کے ممبر ہوئے تب بھی انہوں نے اسی بات کا اعادہ کیا، اور جگہ جگہ انہوں نے اسپیچ دی، جس کو ہم لوگ ایک ان کی تقریر ہے جس کا اظہار بہت جگہ ہوتا ہے کہ ہندو مسلم دو آنکھیں ہیں. یہ ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی ہندو ہے، اور ہندوستان جو ہے صرف جغرافیائی حدود کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ سب ہندو و مسلمان ایک ہی طور پر یہاں رہے، ایک ہی طرح کا کھانا کھایا، ایک ہی طرح کا غلہ، ایک ہی طرح کا آب و ہوا میں رہے، تو ہم لوگ سب ہندوستانی ہیں. یہ انہوں نے 2-3 جگہ 5-7 جگہ کہا. لیکن اس کے برخلاف جو دلیل ہے اس میں بھی آپ کو سر سید نے اس میں یہ کہا، ایک جگہ انہوں نے یہ کہا سر سید نے جب اردو مسلم کنٹروورسی شروع ہوئی، ناگری پرچانی سبھا جب وجود میں آئی، اردو کو جب عدالت کی زبان سے بے دخل کرنے کی کارروائی شروع کی گئی، تب سر سید نے اس موضوع پر جس طرح کا اظہار کیا، جس طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کیا، اور اپنے انتقال سے پہلے جو انہوں نے مضمون لکھا 1897 میں اردو کی حمایت میں، اس میں جو تصور آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنلزم کی بنیاد پر کیا انہوں نے کہا. ایک دو دیکھیے تہذیب الاخلاق انہوں نے جب نکالا تو اس میں بطور موٹو کے ایک عبارت شائع ہوئی، 4 سال تک چھپی، 4-5 سال تک. یعنی یہ تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی جو ہے وہ ہندو ہے، ہندو مسلم میں کوئی فرق نہیں، یہ صرف اس کا مذہب کا ڈفرینس ہے اور ہم لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب تہذیب الاخلاق نکالا تو انہوں نے لکھا کہ
ایک عبارت نقل کی، ایک وہ تھے ٹیونس کے ایک عالم کی ایک کتاب تھی، اس کا انہوں نے حوالہ دیا اور یہ کہا، اس عبارت یہ تھی کہ قوم کی محبت ایمان کا جزو ہے، جو وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے، جو وطن کے اعزاز کی کوشش کرتا ہے وہ اعزاز فی دینہا، وہ دین کے اعزاز کی کوشش کرتا ہے۔ سر سید نے جب یہ ترجمہ کہا مجھے بہت یہ عبارت پسند آئی، لیکن انہوں نے قوم کو وطن کی جگہ انہوں نے قوم کر دیا۔ تو یہ دیکھیے قوم اور وطن انٹرچینجبل ورڈ ہے یا نہیں ہے، یہ ڈیبیٹیبل ہے۔ یا سر سید نے ڈیلیبریٹلی اس کو وطن کی محبت ایمان کے جزو کو انہوں نے لکھا، قوم کی محبت ایمان کا جزو ہے، اور جو قوم کے اعزاز کی کوشش کرتا ہے وہ اس ملک کے اعزاز کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی کئی جگہ انہوں نے یہ 2-3 طرح کی باتیں کہیں۔ تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر آپ پورے سر سید کو پڑھیں، غیر 40,000 صفحے سے زیادہ ان کی تحریریں ملتی ہیں، تو آپ کو نیشنلزم کا جو تصور ہے اس میں آپ کو مطلب آپ کو تضاد کا احساس ضرور ہوگا۔ ہر بڑا آدمی تضاد میں زندہ رہتا ہے، یعنی ایک بات کہی ضروری نہیں کہ پوری زندگی میں یہی بات کہتے رہے، یہ تو ایک بات، یعنی ان کا تصور قوم جو تھا اس زمانے میں، شہریت کیا ہے، حب الوطنی کیا ہے، سٹیزن شپ کیا ہے، یہ سب چیزیں واضح نہیں تھیں۔ سر سید نے حب الوطنی کی حمایت کی، یعنی قوم آپ کہتے ہیں نیشنلزم اور پیٹریوٹزم، یہ 2 اصطلاحیں اگر آپ لیں تو سر سید فور پیٹریوٹزم، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو یہ تو ایمان کا جزو ہے، لیکن نیشنلزم جو ہے ظاہر آپ کو پتہ ہے 18 سینچری کا ڈیولپمنٹ ہے، جب چرچ سے الگ ہوئی تھی ریاستیں، تو انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل ایڈیالوجی ہے، اس کی بنیاد نفرت پہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک دوسرا نیشن جو ہے وہ آپ سے کمتر ہے، آپ سے مختلف ہے، تو آپ کا مطلب آپ اس سے پوری طرح سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 2 باتیں انہوں نے کہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے سر سید وائسرائے کونسل کے ممبر رہے، سر سید پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہوئے، ہے نا، رائل پبلک سروس کمیشن بنا، اس کے ممبر بنے۔ ایک تو جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں سر سید کی تحریر اپنی جگہ، لیکن جب وہ کسی امپورٹنٹ جگہ پہ تھے تب انہوں نے کیا کیا، یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ تو جب وائسرائے کونسل کے ممبر بنے تو انہوں نے جتنے بل پیش کیے، اسمال پاکس ویکسینیشن بل ہے ہم لوگ سب جانتے ہیں، یا پھر انہوں نے البرٹ بل کی جس طرح سے حمایت کی، اور پھر ایک فوجداری امینڈمنٹ ایکٹ تھا، ان سب میں جو ان کا اسٹینڈ تھا، ہی اسٹوڈ فار انڈینس۔ انہوں نے اس میں یہ پیروکیل اپروچ نہیں تھا، سیکٹیرین اپروچ نہیں تھا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ ہندوؤں کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرے جب وہ پبلک سروس کمیشن کے ممبر بنے، ایچیسن پنجاب کا گورنر تھا، اس کی صدارت میں بنا، اور یہ سر سید اس کے ممبر بنے، تو انہوں نے 2 ڈیمانڈس رکھی، یعنی کانگریس نے تو بعد میں باتیں رکھی، انہوں نے یہ کہا 2 باتیں کہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ یہ آئی سی ایس اس زمانے میں ہائی اسکول کے بعد لوگ اس میں داخل ہو جاتے تھے، 21 سال اس کی عمر تھی، 19 سال تھی، تو سر سید نے کہا کہ ہندوستانی جو ہے تعلیم دیر میں شروع کرتے ہیں، تو یہ جو عمر ہے اس کو بڑھا کے 21 سال کی جائے، اور دوسرے آئی سی ایس کا امتحان لندن میں نہ ہو بلکہ کلکتے میں اور ہندوستان میں ہونا چاہیے، اور دہلی میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں دیکھیے ان کا کوئی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اس طرح کا اپروچ نہیں کہ ہندو الگ ہے مسلمان الگ ہے۔ تو سر سید کا تصور قوم جو ہے وہ اگر آپ اس کو پورے پس منظر میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک کنسسٹنسی، یکسانیت نظر نہیں آئے گی، لیکن سر سید کا جو عمل تھا، جیسے او ایس ڈی بھی تھے، وہ 2 جگہ او ایس ڈی رہے، مراد آباد میں قحط پڑا، تو انہوں نے کس طرح سے لوگوں کی اکشوئی کی، اس میں ہندو مسلمان کا کوئی سوال نہیں تھا، یا جو گورنمنٹ کے عہدوں پہ رہے، سب جج رہے یا اور بہت جگہ رہے، تو ان کے جو فیصلے تھے وہاں یہ سب چیزیں نہیں کرتے۔ تو اگر آپ پوری سر سید کی رائٹنگز کو اور ان کے عمل کو، یونیورسٹی میں جب داخل ہوئے 14 لوگوں سے یونیورسٹی شروع ہوئی تھی، مطلب مدرسۃ العلوم، اس میں 14 ملازم تھے، اس میں 7 جو تھے مسلمان تھے، اور 7 مسلمان برادران وطن تھے، ہے نا۔ تو یہ اگر آپ پورے پس منظر میں دیکھیں، یہ پہلا ان کا ایجوکیشنل وینچر تھا، اس میں کون لوگ تھے اس کی فہرست بھی موجود ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ مطلب سر سید کے ہاں ایک ضرور مسلمان اس زمانے میں بہت ہی ان کی ذبح حالی اپنے عروج پہ تھی، تو ان کے ذہن میں ان کا تصور تھا، لیکن اس کے مطلب تعصب کا میرے خیال میں ان کے ہاں عمل دخل بہت کم تھا۔ پروفیسر صاحب، عام طور پر بہت سی باتوں کے بیچ یہ بات بھلا دی جاتی ہے کہ سر سید کا رول ایک ہسٹورین کے طور پر یا پھر ایک ایسے انسان کے طور پر جس نے ہندوستان میں ادب میں ایک کنٹریبیوشن دیا اور ان کی تحریک نے بھی دیا، اس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ ہمارے جو آڈینس ہیں انہیں اس بارے میں کچھ بتا پائیں گے کہ سر سید
جب ایک ہسٹورین کے طور پر دیکھے جاتے ہیں یا پھر مینوسکرپٹس کو کلیکٹ کرنے والے ایک انسان کے طور پر دیکھے جاتے ہیں یا پھر ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھے جاتے ہیں جنہوں نے کہ لٹریچر، خاص طور پہ اردو لٹریچر کو ایک نیا رخ دیا، ایک نئی پہچان دی، اور ان کی پوری تحریک نے کس طریقے سے آرکائیوز کو اکٹھا کرنے پر اور اس کے کنزرویشن پر زور دیا، کس طریقے سے انہوں نے مینوسکرپٹس کی بات کی، کس طریقے سے انہوں نے بار بار ہسٹری کی بات کری اور ان کی نظر سے ہسٹری کیا تھی، اور کہیں نہ کہیں علی گڑھ کے ہسٹری اسکول پر کس طریقے سے ان کی چھاپ آج بھی ہے، اور بعد میں کس طریقے سے اردو لٹریچر جس طریقے سے پنپی ہے وہ اس پر ایک سر سید کی چھاپ، ایک پہچان نظر آتی ہے۔ اس بارے میں آپ ہمارے آڈینس کو تھوڑا سا بتائیے۔ بہت سر سید بحیثیت مورخ کے، یہ بحیثیت صرف وہ ماضی کے خودی خواہ نہیں تھے، انہوں نے سب سے پہلے یعنی ان کی زندگی کا جو پہلا حصہ تھا، اور چاہے جامع جم سے لے کر اور آخر تک آثار الصنادید تک، پہلے انہوں نے تاریخی جو ہمارے متن تھے، کسی بھی قوم کی جو تہذیبی زندگی ہوتی ہے، جو ان کی اجتماعی حافظہ جو ہوتا ہے، جس کو ہم کلیکٹیو میموری کہتے ہیں، اس کا اظہار ظاہر تاریخ کرتی ہے۔ تو انہوں نے پہلے یعنی تاریخ فیروز شاہی یہ پہلی بار سر سید نے ایڈٹ کی اور ایشیاٹک سوسائٹی نے اس کو شائع کیا۔ پھر انہوں نے وہ جو برنی کی کتاب ہے اس کو، اور پھر ابو الفضل کی کتاب ہے، یہ دونوں انہوں نے ایڈٹ کی، اس میں بہت اچھے مقدمے لکھے، اور شروع سے جامع جم ہے جو ان کی پہلی تاریخی کتاب ہے۔ تو تاریخ سے سر سید کو بہت گہرا تعلق تھا، وہ تاریخی مطلب یہ تو ان کی دو معروف کتابیں ہیں، پھر ان کے بہت سے آرٹیکل ہیں، مطلب اشرفی کے بارے میں لکھا انہوں نے، سکوں میں دنیا میں کیا روایت رہی، سکہ شناس کے طور پر سر سید ہمارے سامنے آتے ہیں، جب ان کا آپ سکوں پہ مضمون دو قسطوں میں تہذیب الاخلاق میں اور گزٹ میں چھپا تھا۔ اس کے علاوہ جو ان کا سب سے اہم کارنامہ آثار الصنادید ہے، یعنی وہ پہلی کتاب ہے جس کی بنیاد پر دلی سے متعلق تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، ہے نا۔ وہ جو ان کی پوری جو کتاب ہے آثار الصنادید، اس میں دلی کی جو جتنی زندگی ہے، دلی کی جو جتنی عمارتیں ہیں اس کے بارے میں بالکل صحیح اطلاعات، وہ اوپر چڑھتے تھے۔ سر حالی نے لکھا اپنی کتاب پہ کہ کیسے وہ جھینگا بنا کے اوپر چڑھتے تھے اور وہاں سے چیزوں کو نقل کرتے تھے، اس کو لکھتے تھے۔ تو سر سید نے تاریخ کا استعمال ضرور کیا، لیکن سر سید نے ایک بات اور کہیں لکھی ہے جو ہمارے خیال میں یہ تاریخی متن تو ہے ہی، انہوں نے جو بہت سے پروڈیوس کیے، ابو الفضل کی کتاب آئین اکبری اور تاریخ فیروز شاہی کو ایڈٹ کر کے شائع کیا، پھر آثار الصنادید ان کی کتاب ہے، اور سکہ شناسی پہ ان کے جو اور بہت سے انہوں نے مخطوطات پہ کام کیا ہے۔ لیکن سر سید نے تاریخ کے سلسلے میں ایک جگہ کہیں لکھا ہے، بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہا انہوں نے کہ ماضی جو ہے وہ کبھی آپ کا مستقبل نہیں ہوگا، ہے نا۔ ماضی آپ کا ریسورس ہو سکتا ہے، اٹ کین بی ریسورس بٹ اٹ کانٹ بی یور فیوچر۔ تو یہ سر سید بحیثیت مورخ یہ دیکھ رہے تھے کہ ماضی کو صرف ماضی کے طور پر آپ بس خوش ہوتے رہے کہ ہمارے اجداد نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اور آپ چاہیں کہ ماضی کو ریوائیو کر دیں، 1400 برس پرانا یا 1500 برس پرانا کوئی زمانہ پھر سے ویسے ہی واپس آ جائے۔ سر سید اس کے قائل نہیں تھے، باوجود اس کے کہ وہ پوری طرح سے آپ کی تہذیبی زندگی سے واقف تھے، تاریخی شعور تھا، لیکن یہ سر سید کی تمام تحریروں میں مجھے لگتا ہے کہ ماضی پرستی اور ماضی بحیثیت سورس آف انسپریشن دو چیزیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو سر سید سے پہلے جو لوگ تھے وہ ماضی کو آپ سمجھتے تھے کہ ماضی سے ہم زندہ رہیں گے، اور ماضی جو ہے مستقبل ہے۔ اور جو سر سید نے مجھے لگتا ہے جو ایک خاص بات تھی کہ دیکھیے سر سید سے پہلے آپ کو پتہ 900 برس مسلمانوں کی حکومت رہی۔ سر سید پہلے آدمی ہیں جن کو یہ ان کے سامنے ایک نیا چیلنج آیا کہ اس سے پہلے ہندوستان میں جو مسلمان رہ رہے تھے وہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کبھی وہ اس میں نہیں تھے، میجورٹی میں نہیں تھے، لیکن ان کو یہ رہتا تھا کہ بادشاہ ہمارا ہے، بادشاہ چاہے جیسا صحیح، نام کا صحیح لیکن بادشاہ ہے۔ سر سید کے سامنے جب انگریزوں کی حکومت آ گئی تو ان کو لگا کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں مسلمان اکثریت میں بھی نہیں ہے اور بادشاہ بھی نہیں ہے تو کیسے زندگی گزاریں گے۔ یہ ہندوستانی مسلمانوں نے کبھی یہ فیس نہیں کیا تھا، شاہ ولی اللہ وغیرہ کے زمانے میں یہ بالکل چیلنج نہیں تھا، نئے طرح کا یہ
چیلنج تھا جس میں انہوں نے سر سید نے ایک نیا علم کلام بھی وضع کیا. اگر آپ ان کی پڑھیں خطبات احمدیہ پڑھیں یا ان کی تفسیر پڑھیں تو اس نقطۂ نظر سر سید نے دیکھا. جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو سر سید خود ظاہر ہے انہوں نے جو آپ آثار الصنادید میں جو ان کے خاکے ہیں وہ تمام دلی کے جو اہل کمال کے انہوں نے خاکے لکھے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سر سید کس طرح کی نثر لکھنے پہ قادر تھے اور کیسی مرصع اور کیسی طرح ان کی زبان ہے. اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحبائی نے بھی اس میں مدد کی تھی ان کی, ہو سکتا ہے یہ بات صحیح بھی ہو, لیکن سر سید ہر طرح کی نثر لکھنے پہ قادر تھے. اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے سادگی, جس کو حالی نے لکھا سادگی اصلیت و جوش شاعری کی انہوں نے بتائی ہے کہ یہ تعریف ہے, لیکن سر سید نے نثر کو ایک اظہار مطلب کا, اظہار مطالب کا ایک وسیلہ بنایا اور تہذیب الاخلاق اور خصوصاً علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گدٹ کے ذریعے جس طرح سے سادہ رواں و سلیس نثر لکھی وہ اس کا اثر بہت پڑا. حالی سر سید نے لکھا ہے کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری مغفرت کا کیا سامان ہے تو میں حالی کی مسدس کو ان کے سامنے پیش کروں گا. تو حالی کو دیکھ لیے, محمد حسین آزاد سے ان کے ذاتی تعلقات تھے یا ذکاء اللہ تھے, تو ان کے رفقا میں بھی اور سر سید نے خود بہت سے موضوعات پر ادب اور اخلاق اور معاشرت اور تہذیب یہ سب ملا کے اردو میں اس طرح کے مضمون نگاری کی روایت نہیں تھی. انہوں نے رچرڈ اسٹیل اور بہت سے لوگوں کے اس زمانے کے جو لکھنے والے تھے ان کے ایڈیسن اور جوزف ایڈیسن اور رچرڈ اسٹیل کے مضامین کو اردو میں منتقل کیا, جس میں گزرا ہوا زمانہ بڑا مشہور ان کا مضمون ہے یا خوشامد ان کا مضمون ہے. یہ ماخوذ مضمون ہے, سر سید نے خود لکھا. تو ویسٹ میں جو ایک لائٹ ایسے کی جو صنف تھی اور کیسے مطلب جینٹل مین کے جو آئیڈیا ہے کہ جینٹل مین میں کیا خوبیاں ہونا چاہیے, اس پہ بھی سر سید نے انسانی اوصاف کیا ہوں گے اس پہ مضمون نگاری کی جو اردو نثر میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو مجھے لگتا ہے کہ سر سید کا اثر جو تھا اردو نثر پر, اردو ادب پر, اردو شاعری میں پھر نئی شاعری کی جو جدید شاعری کی جو نیشنل شاعری کی تحریک تھی جس میں محمد حسین آزاد اور کرنل ہال رائٹ کے ایما پہ شروع کی گئی تھی, اس میں بھی سر سید کا بہت اہم رول تھا. منشی سراج الدین ایک ان کے رفیق تھے, انہوں نے نئی شاعری پہ ایک مضمون لکھا جو اس میں شائع ہوا. تو ادب ہو, چاہے وہ تاریخ ہو, چاہے علم کلام ہو, ان سب پہ یا شاہ ولی اللہ کی بھی انہوں نے کرٹیک بہت جگہ انہوں نے ان کی بہت سی باتوں پہ لکھا ہے. تو سر سید اگر آپ ان پہ نظر ڈالیں تو سر سید کی جو خدمات ہیں اس کو اگر آپ تصوف کی اصطلاح میں کہیں تو ایک کہا جاتا ہے صاحب خیر کثیر, ایک ایسا آدمی کہ جس کی مطلب کبھی معنویت کم نہیں ہوتی, جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کی معنویت آپ کے سامنے آتی رہتی ہے. تو مختلف آج جو ہندوستان کو بہت سے مسائل ہیں ہمارے, ایک تکثیری معاشرے میں آپ کیسے زندہ رہیں گے, پلورلزم کا کیا مسئلہ ہے یا بلاسفیمی کا کیا مسئلہ ہے, اس پہ سر سید نے, یا کنورجن ہو تو کیا آپ کا رویہ ہوگا, ان سب کے بارے میں, وقف کے بارے میں, یہ تمام چیزیں سر سید نے بہت تفصیل سے یہ سب چیزیں لکھی. اور وہ رہنمائی ایسی ہے, یہ مطلب اس میں کوئی خوش عقیدگی پر یا جوش عقیدت پہ محمول نہ کیا جائے کہ آج کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں سر سید ہمارے رہنما ہو سکتے ہیں. جیسے بلاسفیمی کا میں نے بہت جگہ ذکر بھی کیا, آپ لوگ سب واقف ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. سر سید کا نقطۂ نظر کیا تھا. 1864 میں کتاب شائع ہوئی, علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گدٹ سے انہوں نے شائع کی, سائنٹیفک سوسائٹی نے 1865 میں. وہ اسٹیفنس کی کتاب تھی, اس کا اسلام کے بارے میں ہندوستانی تاریخ پہ تھی, اس میں اسلام کا ذکر تھا. اور اس میں انہوں نے کہیں لکھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس نے کہیں لکھا ہے کہ یہ جو تھے وہ ایک فیک پیغمبر تھے, اس طرح کا کوئی نعوذ باللہ کوئی جملہ لکھا ہے. جب دیکھیے علمی طریقہ کیا ہے, سر سید کی کتاب جب شائع ہوئی تو وہ انہوں نے اس کو حذف نہیں کیا بلکہ اس کے نیچے نوٹ لکھا, اور ان کی جو بات تھی اس میں سیل کے, کیمبل کے اور کچھ بائبل کے ٹرانسلیشنز دیے, تاریخ طبری کا حوالہ دیا اور حواشی میں اس بات کی پوری تردید کی. لیکن یہ عام مولویوں کا طریقہ نہیں تھا کہ وہ جملہ ان کا حذف کر دیتے. مولوی سمیع اللہ اسی پہ ان سے ناراض ہوئے اور سر سید کے خلاف انہوں نے جو شروع محاذ کھولا اس کی بنیاد ایک یہ بھی تھی کہ صاحب یہ کیسے کتاب چھپ گئی, اس میں یہ لکھا ہوا. ارے بھائی کسی کا مضمون ہے تو آپ اس کا جواب لکھیں گے نا, تو کتاب کا جواب کتاب ہے نا, یہ کتاب کو آپ ضائع کر دیں یا اس کا جملہ کاٹ دیں, یہ سر سید کی تعلیم نہیں تھی. اور جیسے ولیم میور کی کتاب کا جواب دینے وہ چاہتے کتاب بین کرا دیتے. وائسرائے کونسل کے ممبر ہوئے تھے اور اتنے انفلوئنشل تھے, آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں کبھی وائسرائے کہیں گیا نہیں, نہ وہ حیدرآباد گیا, نہ رامپور گیا, کسی اسٹیٹ میں نہیں گیا.
1858 کے بعد کئی یونیورسٹیاں بنی، آپ کو پتہ ہے، بمبئی، کئی کلکتہ کی، ساری کہیں وائسرائے گیا نہیں. 17-18 بچوں کو کالج، جب یہ بنا مدرسۃ العلوم سے، جب کالج ایم او کالج بن گیا تو وائسرائے آیا ہے، 2 بار وائسرائے آیا. مجھے کوئی اس میں کوئی مثال نہیں ملے گی آپ کو. میرا صرف اس سے عرض یہ کرنا تھا کہ سر اس سے پتہ چلے گا سر سید کتنے انفلوئنشل تھے. تو چاہتے کتاب کو بین کرا دیتے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کتاب کا جواب کتاب سے دیا. تو سر سے یہ جو میں کہہ رہا تھا، یہ جو آج ہم کتاب جلاتے ہیں کہ ایک بات کرتے ہیں، کتابوں پر پابندی لگوانے کو کہتے ہیں. جب آپ کتاب جلاتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ لوگوں کو جلاتے ہیں. دین یو برن پیپل. یہ سر سید کی تعلیم کے بنا پہ ہے. یہ ایسا سبق ہے، یہ مولانا آزاد نے بھی اس کے بارے میں لکھا کہ ایک ایسا اسلام کے بارے میں لکھا کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور کلمہ ہوگا، وہ ہاتھ کبھی تشدد کی طرف نہیں اٹھے گا، اس کے ہاتھ میں بم نہیں ہوگا. تو یہ جو تعلیم تھی ان دونوں کی، ہم لوگوں نے آج، اور صرف ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں آپ دیکھیں تو یہ صورتحال بالکل مختلف ہے. یہ سر سید نے جو ریشنلزم پہ زور دیا تھا، عقلیت پہ زور دیا تھا، اس کے منافی ہے. یہ تھے پروفیسر شافع قدوئی صاحب، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے سر سید کی جو سوچ تھی وہ 2 نیشن تھیوری کی طرف رجحان نہیں رکھتی تھی. ان کی نظر میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی مل کر بھارت نام کا، ہندوستان نام کا ایک ملک بناتے تھے، اور یہی وہ مانتے تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے پوری زندگی عمل بھی کیا. جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ عمل بھی دیکھنا ضروری ہے. صرف آپ یہ دیکھ کر پتہ نہیں لگا سکتے کہ کس آدمی نے کیا بولا، کیا لکھا، اس کا عمل بھی دیکھا جانا چاہیے. تو سر سید کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سیکولرزم کے پورے طور پر ماننے والے تھے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے آرکائیوز، ہسٹری اور مینوسکرپٹس اور اس کے علاوہ لٹریچر پر سر سید کا زور تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے اور بعد میں علی گڑھ تحریک نے ان سب چیزوں کو ہندوستان میں ایک نئی پہچان دی. شکریہ بہت بہت ہم ادا کریں گے پروفیسر شافع قدوئی صاحب کا، جنہوں نے اتنی قیمتی باتیں، اتنی ضروری باتیں بہت ہی آسان زبان میں، جو کہ شاید کتابوں میں بہت ہی اسکالرلی ڈھنگ سے لکھی جاتی ہے، ہماری آڈینس کو سمجھائی. اور اسی کے ساتھ سر سید ڈے آپ سبھی کو مبارک ہو.